بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت لفظیہ غیر لفظیہ کی خارجی مثالیں۔ تو آج ہم تیسیر المنطق کی خارجی مثالیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو خارجی مثالیں، خارجی مثالیں، مؤذن کی آواز وقت نماز داخل ہونے پر۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ تو مؤذن کی آواز یہ ہوا دال، اور وقت نماز داخل ہونا یہ ہوا مدلول۔ تو مؤذن کی آواز دال اور نماز کا وقت داخل ہونا یہ ہوا مدلول۔ اور دلالت کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ۔ دلالت لفظیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر انسان تلفظ کر رہے ہیں۔ دلالت لفظیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس پر لفظ کہتے ہیں جس پر انسان تلفظ کرے، ما یتلفظ بہ الانسان، مؤذن کی آواز۔ تو یہ لفظ اس پر انسان تلفظ کر رہے ہیں، اور یہ جو مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے تو اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو مؤذن کی آواز وقت نماز داخل ہونے پر، تو یہ ہوا دلالت لفظیہ وضعیہ۔ لفظیہ کیوں؟ کیونکہ اس پر انسان تلفظ کر رہے ہیں۔ وضعیہ اس لیے کہ اس اذان کو وضع کیا گیا ہے نماز کا وقت داخل ہونے کے لیے۔ تو یہ ہوا دال اور یہ ہوا مدلول، اور دلالت کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ۔ اسی طرح اقامت جو ہے، اقامت دال اور جماعت کا کڑا ہونا یہ ہوا مدلول، اور دلالت کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، کیونکہ اقامت کو وضع کیا گیا ہے جماعت کھڑے ہونے کے لیے۔ آگے دیکھیں نمبر 2، کسی باغ کو آراستہ دیکھنا، پھول، پودے، کرسیاں سب ترتیب وار، تو مالی ہونا مدلول۔ دیکھو، جب آپ نے کسی باغ کو دیکھا کہ ایک باغ خوبصورت آراستہ مزین ہے، اس میں پھول ہے، پودے اور کرسیاں سب ترتیب سے لگی ہوئی ہیں، تو معلوم ہوا اس کا کوئی مالی ضرور ہے، کیونکہ جب کسی باغ میں پھول پودے ایک ترتیب سے ہیں، کرسیاں ایک ترتیب سے لگی ہوئی ہیں، تو معلوم ہوا کسی مالی نے اس کو لگایا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ ہوا دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کیوں؟ کیونکہ اس پر انسان نے تلفظ تو نہیں کیا، اور عقلیہ اس لیے کہ جب آپ نے دیکھا تو آپ کا عقل یہی کہے گا کہ اس باغ کا کوئی مالی ضرور ہے۔ عقل تقاضا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مالی ضرور ہے۔ تو یہ ہوا دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ تو کسی باغ کو آراستہ دیکھنا کہ پھول پودے کرسیاں سب ترتیب لگی ہوئی ہے، یہ ہوا دال، اور مالی ہونا یہ ہوا مدلول۔ آگے نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام کا سورج، چاند اور ستاروں کے تغیر سے دلیل پکڑنا، یہ ہوا دال، اور عبادت کا مستحق نہ ہونا یہ ہوا مدلول۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سورج دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو پہلے یہ خیال کیا کہ یہ میرا رب ہے، سورج یہ میرا رب ہے، چاند یہ میرا۔ جب وہ غروب ہوا اس میں تغیر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے۔ تو یہ دال اور عبادت کا مستحق نہ ہونا یہ مدلول ہے۔ تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر انسان نے تلفظ نہیں کیا، اور عقلیہ اس لیے کہ عقل نے بتا دیا کہ یہ رب نہیں ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ غروب ہو جاتے ہیں، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آگے دیکھیں، صبح کو مدرسہ میں گھنٹہ بجنا یہ ہوا دال، اور سبق کا وقت شروع ہونا یہ ہوا مدلول۔ یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ غیر لفظیہ کیوں؟ کیونکہ اس پر انسان نے تلفظ تو نہیں کیا،
وضعیہ اس لیے کہ گھنٹہ بجنے کو وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے سبق کا وقت شروع ہونے کے لیے. تو یہ صبح کو مدرسے میں گھنٹہ بجنا یہ ہوا دال، اور سبق کا وقت شروع ہونا یہ ہوا مدلول، اور دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. آگے دیکھیں نمبر 2، گرم آنسو بہنا، دال، غم کا ہونا مدلول. آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کے گرم آنسو اس کے آنکھوں سے بہہ رہے، گرم آنسو، تو یہ ہوا دال، اور معلوم ہوا اس کو کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، یہ ہوا مدلول. دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. غیر لفظیہ اس لیے کہ اس نے تلفظ تو نہیں کیا، طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت تقاضا کر رہے کہ اس کو کوئی غم ہے، تبھی تو گرم آنسو بہہ رہے اس کے. نمبر 3، سگنل پر سرخ بتی کا جلنا، یہ ہوا دال، اور ٹھہرنا مدلول. بھئی آپ گاڑی چلاتے ہیں، آگے دیکھو جب سگنل پر سرخ بتی جل جاتی ہے تو اس کا کیا معنی؟ مطلب یہ کہ ابھی آپ نے گاڑی کو رکنا ہے، گاڑی کو آپ نے روکنا ہے، ابھی روکنا ہے. تو سگنل پر سرخ بتی کا جلنا یہ ہوا دال، یعنی یہ دلالت کر رہے کس پر؟ گاڑی روکنے پر. ٹھہرنا یہ ہوا مدلول. اور دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. غیر لفظیہ اس لیے کہ اس پر انسان نے تلفظ تو نہیں کیا، وضعیہ اس لیے کہ اس سرخ بتی کو مقرر کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ ابھی آپ نے ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے. نمبر 4، اسی طرح ٹریفک سگنل پر سبز بتی کا جلنا دال اور جانا مدلول. جب سبز بتی جل جائے تو سب لوگوں کو پتہ ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی جانا ہے، تو سبز بتی کا جلنا دال اور جانا مدلول. اسی طرح یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. نمبر 5، منارہ مسجد. بھئی دلالت آپ کو پتہ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے. جب آپ نے منارے کو دیکھا، آپ روڈ پہ جا رہے تھے، اوپر آپ نے ایک منارے کو دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ مسجد ہے. تو منارہ دال اور مسجد مدلول. منارہ کس پر دلالت کر رہے ہیں؟ مسجد پر، کہ یہ مسجد ہے. دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. غیر لفظیہ اس لیے کہ اس پر انسان نے تلفظ تو نہیں کیا، وضعیہ اس لیے کہ منارے کو مقرر کیا گیا ہے مسجد کے لیے. نمبر 6، برقعے کی دلالت عورت پر. آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے، تو یہ برقع دال ہے. یہ دلالت کر رہے کس پر؟ عورت پر، کہ یہ برقع جو عورت نے پہنا ہے. تو برقع دلالت کرتا ہے عورت پر، تو برقع دال اور عورت یہ ہوا مدلول. اور یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. غیر لفظیہ اس لیے کہ انسان نے تلفظ تو نہیں کیا، وضعیہ اس لیے کہ برقعے کو مقرر کیا گیا ہے عورت کے لیے. آگے دیکھو نمبر 7، باکرہ عورت کا خاموش رہنا، نکاح کی اجازت. باکرہ عورت کا خاموش رہنا یہ ہوا دال، اور نکاح کی اجازت یہ ہوا مدلول. بھئی باکرہ عورت جب خاموش رہتی ہے تو معلوم ہوا یہ نکاح پر راضی ہے. تو یہ ہوا باکرہ عورت کا خاموش رہنا یہ ہوا دال، اور نکاح کی اجازت، نکاح کے لیے رضامند ہونا یہ ہوا مدلول. دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. غیر لفظیہ اس لیے کہ اس پہ تلفظ تو نہیں کیا، اور طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت تقاضا کر رہی ہے کہ وہ راضی ہے. آگے دیکھیں نمبر 8، نبض کا تیزی سے اچھلنا، دال، اور بخار کا ہونا مدلول. بھئی آپ نے کسی آدمی کا نبض چیک کیا، وہ تیزی سے اچھل رہا ہے، معلوم ہوا اس کو بخار ہے. تو نبض کا تیزی سے اچھلنا یہ ہوا دال، اور بخار کا ہونا مدلول. اور دلالت ہے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. غیر لفظیہ اس لیے کہ آپ نے تلفظ تو نہیں کیا، طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت بتا رہے کہ اس کو بخار ہے. نمبر 9، بچے کا رونا، دال، بھوک یا تکلیف یہ ہوا مدلول. بھئی بچہ رو رہا ہے، معلوم ہوا بچے کو بھوک لگی ہے یا بچے کو کوئی تکلیف ہے، تو یہ ہوا دلالت لفظیہ طبعیہ. دلالت لفظیہ کیونکہ اس پر تلفظ کر رہے ہیں، انسان کے منہ سے نکل رہا ہے. اور طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت تقاضا کر رہے کہ اس کے بھوک لگی ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے. نمبر 10، کسی شخص کے چہرے کا سرخ ہونا یہ ہوا دال، اور شرمندگی یہ مدلول.
آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کا چرخ سرخ ہو گیا تو یہ ہوا دال، معلوم ہو کسی بات پر شرمندہ ہے، یہ ہوا مدلول۔ تو دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ غیر لفظیہ اس لیے کہ اس نے کوئی اس پر تلفظ تو نہیں کیا، طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شرمندہ ہے وہ۔ یہ بھی دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کی مثال ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چٹکھائے یا بور ہونے پر خود کو کھینچے، تو لہٰذا ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں چٹکھا رہا ہے یا خود کو کھینچ رہا ہے، تو یہ ہوا دال، اور بور ہونا یہ ہوا مدلول۔ تو انگلیاں چٹکھا رہے یا خود کو کھینچ رہے یہ دال، اور بور ہونا سستی نکالنا یہ ہوا مدلول۔ دلالت کون سی ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ غیر لفظیہ اس لیے کہ انہیں تلفظ تو نہیں کیا، طبعیہ اس لیے کہ اس کی طبیعت بتا رہے کہ یہ بور ہو چکا ہے، سستی نکال رہا ہے۔ یا کوئی آدمی اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے یا ناک سے کھیل رہا ہے تو یہ ہوا دال، اور کسی سوچ میں لگنا یہ ہوا مدلول، اور دلالت اسی طرح دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ یا سوچتے وقت اپنی انگلیاں اپنے کانوں اور باؤں کے درمیان رکھیں، کسی آدمی نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں اور باؤں کے درمیان رکھا تو یہ ہوا دال، اور سوچنا کسی سوچ میں کسی غور و فکر میں لگنا یہ ہوا مدلول، اور دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہے، اس کی طبیعت بتا رہے کہ کسی سوچ اور فکر میں گم ہے، مگن ہے۔ آگے دیکھیں، یہ دیکھو یہ کچھ خاص اشارات ہوتے ہیں، یہ بھی ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ تو ان اشارات کو کسی معنی کے لیے، یہ جو لکھا بھی ہے، کسی معنی کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، جیسے نو وائس، اسی طرح نو سائیکلنگ، اسی طرح نو پارکنگ، نو انٹری وغیرہ، یہ جو الفاظ ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ غیر لفظیہ اس لیے کہ انسان نے اس پر تلفظ تو نہیں کیا بلکہ یہ نقوش ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ وضعیہ اس لیے کہ ان الفاظ کو اپنے ایک خاص معنی کے لیے مقرر کیے گیا ہے، تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ یہ سارے ہیں۔ اسی طرح یہ ہاتھوں کے کچھ اشارات ہیں، یہ دیکھیں عرب حضرات اپنے دونوں ہاتھوں پر 1 سے لے کر 10,000 تک گنتی شمار کرتے تھے، تو ان کے لیے کچھ خاص قسم کے اشارات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 1 بتانا ہے تو یہ چنگلی کو آپ نے بند کرنا ہے، 2 بتانا ہے تو یہ چنگلی کے ساتھ جو دوسری انگلی ہے، یہ چھوٹی انگلی کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، ساتھ والے کو بنصر کہتے ہیں، اور بیچ والے کو وسطیٰ کہتے ہیں، پھر اس شہادت کی انگلی کو سبابہ، اور یہ 5ویں جو انگوٹھا اس کو ابہام کہتے ہیں۔ تو 1 کو بتانے کے لیے یہ خنصر کو بند کر لیتے تھے، 2 کو بتانے کے لیے خنصر کے ساتھ بنصر بھی، اور 3 کو بتانے کے لیے خنصر، بنصر، وسطیٰ تینوں کو بند کر لیتے ہیں، پھر 4 میں بنصر اور وسطیٰ کو بند کر لیتے ہیں، پھر 5 میں وسطیٰ کو، صرف وسطیٰ کو بند کر لیتے ہیں، اور 6 میں صرف بنصر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ خاص قسم کے اشارات ہیں، تو ہر اشارہ ایک خاص گنتی کے لیے وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ غیر لفظیہ اس لیے کہ انسان نے تلفظ تو نہیں کیا، اور وضعیہ اس لیے کہ اس اشارے کو ایک خاص گنتی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔